جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ میرے ساتھ پروفیسر یہاں پہ غنی جوید صاحب ہیں. میرے بڑے پرانے دوست ہیں, بڑے مہربان ہیں. بڑا ان سے بڑا ایک ذاتی تعلق بھی ہے, دوستوں والا تعلق بھی ہے, بزرگوں والا تعلق بھی ہے. بلکہ میں یہ بتا دوں, اب مجھے نہیں پتہ پروفیسر صاحب کو یہ کیسے لگے گا, 20 جنوری کو پروفیسر صاحب انشاءاللہ 90 سال کے ہو جائیں گے. ان کی برتھ ڈے آنے والی ہے, لیکن ابھی بھی اسٹرانگ ہیں, ذہنی طور پر بڑے ایکٹیو ہیں. یاروں دوستوں سے ملنا ملانا, اور یہ اسٹرالوجی میں بڑا نام ہے. آپ ان کو یہ اکثر دیکھتے ہوں گے سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ, یہ یوٹیوب پہ بھی ان کے ساتھ شو کرتے ہیں, بول ٹی وی میں بھی بہت سارا ان کا رول ہے, اور وہاں پہ بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں. ہمارے تو جیسے میں نے کہا بڑے پرانے دوست ہیں, طارق پیرزادہ صاحب ہو گئے, اس کے بعد خالد چودھری صاحب ہو گئے ہمارے, اگر خالد بھائی ہو گئے وہ تھے, طارق چودھری صاحب جو ہیں سینیٹر. تو ہمارا ایک اپنا ایک دوستوں کا گروپ ہے ان کے ساتھ, پروفیسر صاحب کے ساتھ. تو آج بڑے دنوں بعد میری ملاقات ہوئی, طارق پیرزادہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے, گپ شپ لگ رہی تھی. تو میں نے ذرا پوچھ لیا کہ پاکستانی سیاست جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے. وہ اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, انسلٹنٹ سے ٹائمز ہیں. ابھی الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے کیسے وزیر اعظم بنے گا, الیکشن کیا ہوں گے, خان صاحب کا کیا ہوگا. تو میں نے پروفیسر صاحب سے بیٹھے بیٹھے ریکویسٹ کی, میں کہ پروفیسر صاحب ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ سر جی کیا ہونے والا ہے. پہلے تو عمران خان صاحب سے شروع کریں سر, خان صاحب کا کیا بننے والا ہے؟ بہت جلد کوئی رکاوٹ ختم ہو جائے گی, نہ رہا ہو جائیں گے, رہا ہو جائیں, کوئی رکاوٹ ختم ہو جائے. جس طرح بھی یہ چیز سامنے آ رہی کہ بہت جلدی پلانٹ جو ہے وہ ایسا ٹرن لینے والے ہیں 22 تاریخ کے بعد, 22 جنوری کے بعد, اچھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر عمران صاحب کو جس حالات سے, جن حالات سے رکاوٹوں سے گزرے ہیں, وہ پلانٹ جا رہا ہے. اور آگے چل کر عمران صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ تخلیقی ہو جائیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرائسس آ رہا ہے, جو بحران آ رہا ہے پلوٹو کی وجہ سے, جو پاکستان میں بحران آ رہا ہے اس کی وجہ سے, اب ہمیں ایک ایسے سیاستدان کی ضرورت ہے جو قائد اعظم کا ہم پلہ ہو, قائد اعظم جیسا ہو. وہ تو کہتے ہیں عمران تو خان کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کے ہم پلہ ہیں, وہ تو کہتے ہیں ان کے جو تو حامی ہیں. وہ اگر ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو پھر وہی بچا سکتے ہیں. اچھا عام سیاستدان جو ہے ہمارے یہاں, جو عام سیاستدان ہیں جو کہ ہوس کے شکاری ہیں, پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جن کو پازیٹیو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے, اور پاکستانی عوام کا جو لوٹ ہے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بحران جو ہے اس کے لیے علم و دانش کریکٹر واضح چاہیے, اور جو کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب اس کے قابل ہیں. آئی وش ہم بیسٹ آف لک. نہیں, آپ نے کہا نا کہ اس وقت قائد اعظم جیسی لیڈرشپ چاہیے, تو میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو قائد اعظم ثانی کہتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ قائد اعظم جیسا بندہ چاہیے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایسے چاہیے ہمیں, اوکے رائٹ, ایسے ہی سیاستدان چاہیے. ٹھیک. تو اور یہ جو پلانٹ آ رہا ہے یہ 20 سالوں کے لیے آ رہا ہے. اچھا اس پہ آتے ہیں ذرا. پہلے یہ بتائیے آپ نے عمران خان صاحب کا آپ نے کوئی ذائچہ بنایا تھا کبھی؟ ہاں, عمران خان کا میں کئی دفعہ طارق چودھری صاحب کی وجہ سے, جو فیصل آباد کے وہ ہمارے عموماً دوست مجھ سے یہ ذائچہ بنواتے ہیں, اور پھر وہ عمران صاحب مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں عمران صاحب کو یہ جا کر ذائچہ دے دوں گا. پھر میں لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ یہ صورتحال آپ کے لیے آ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایسا انہوں نے, طارق صاحب نے مجھ سے نہیں کہا, لیکن 1 سال پہلے مجھ سے لکھوا کر لے گئے تھے, اور میں نے عمران صاحب کو ساری باتیں بتائیں کہ اس طرح حالات پیدا ہونے اس وقت والے ہیں. آپ نے اس وقت کیا 1 سال پہلے کیا وہ اس پریڈکشنز وقت کی جو تھی؟ صورتحال تھی کہ اس طرح ان کو جو بہت قریب بیٹھنے والے ہیں, جہاں وہ کام کرتے ہیں, جگہ ہے ان کے کام کی, وہاں ان کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں جو لوگ, وہ ان کو بہت دھوکہ دینے والے ہیں, اچھا اور ان کو بڑا خراب کریں گے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بھی ان کے دوست یا جو بھی کام کی جگہ کام کر رہے تھے, وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اور جو کچھ باقی ہوا ہے, جس طرح بحران پیدا ہوا باقی سیاستدانوں کی مخالفت کی وجہ سے, تو یہ باتیں ہوتی رہتی تھیں. اور میں اتفاق سے اپنا بول چینل پر کام کرتا تھا, پروگرام پیش کرتا رہا ہوں, اور اس پروگرام میں یہ باتیں میں کرتا رہتا تھا کہ اس طرح عمران صاحب کو اپنے دوست احباب سے بچنا چاہیے جو کہ ان کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو آخر ٹکر گئے. تو اب بھی یہ ہے کہ اب بھی یہ جو مارچ آ رہا ہے, عمران صاحب کو پھر وہ آدمی ٹکر رہے ہیں جو کہ ان کے پاس آتے جاتے جہاں وہ کام کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی دوست ہیں, قریبی جاننے والے ہیں, جو وہ ان کے دھوکہ ساتھ دیں گے, بیٹھتے اٹھتے ہیں, وہ دھوکہ دیں گے. پھر دھوکہ دے رہے ہیں, اور مارچ میں دے رہے ہیں. تو اور آپ دیکھیں گے مارچ میں کہ کس طرح جو خبریں آئیں گی, آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ پھر ٹکر گئے ہیں ان کو.
نہیں ممکن ہے وہ مارچ سے 1 مہینہ پہلے ہی ٹکر جائیں. تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی مشکلیں کم ہونے والی ہیں ابھی ان ہاں کے. جی، جہاں تک رکاوٹ اس وقت رکاوٹ وہ نکل آئیں گے، لیکن نکلنے کے بعد بھی یہ دوست ٹکریں گے. اچھا. نکلیں گے وہ، لیکن وہ جو بھی ان کے ساتھ قریب ہیں ان کو وہ پہچانے، وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا. اور مارچ میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی. آپ خود ایک لکھنے والوں میں سے ہیں، کالم لکھتے ہیں، آپ خود سوچیں گے کہ یہ پھر کیا ہو گیا ہے، پھر ٹکر گیا ان کو. اچھا، لوگ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ ان کو دوبارہ بننے کے لیے جو میں نے ہاراسکوپ بنائی ہے وہ اگلے سال مئی کا وقت ہے. اچھا، مئی میں ہے. ہاں، ان کے 10ویں خانے میں جو سیاسی کامیاب خانہ ہوتا ہے سیاست کے حوالے سے، جو یہ جو ہم نقشہ بناتے ہیں، ذائچہ بناتے ہیں، ذائچے کا جو 10واں خانہ ہے وہ سیاسی طور پر کامیاب خانہ سمجھا جاتا ہے. اس میں ان کے پلانٹ آنے والے ہیں مئی میں. اچھا. تو مئی میں وہ ان کو سیاسی کامیابی آ رہی ہے. رہائی کی کیا ان کی رہائی کی کیا آپ کو لگتا ہے رہا ہونے کے مجھے چانسز؟ یہ لگتا ہے کہ یہ جو 1-2 ہفتے اگلے آ رہے ہیں اس میں ان کی یہ رکاوٹ جا رہی ہے. رہا ہو رہے ہیں. ہاں جی، رہا ہو رہی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور ایک نئی گویا کہ نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے. اچھا، جب پچھلے سال آپ نے ان کو طارق چودھری صاحب کو آپ نے ریڈنگ کر کے دی تھی اور خان صاحب کو انہوں نے دی تھی، اس میں آپ نے کوئی ان کی یہ جیل جانے کی پریڈکشن بھی کی تھی کہ ان پہ مقدمے ہوں گے، جیل چلے جائیں گے، یہ بھی کوئی پریڈکشن تھی آپ کی اس وقت؟ نہیں، اس وقت میں یہ کہتا تھا کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کو دھوکہ دینے والے ہیں، ان سے بچیں. اچھا. اور یہ جو کچھ ہوا، اگر آپ بھی میرے ساتھ دیں سوچیں تو ان کے دوستوں نے ان کو یہ صورتحال پیدا کی اور ان کو خراب کیا ہے. لیکن وہ اور ان پر ان کا بڑا اعتماد تھا جن لوگوں نے ان کے ساتھ کیا. اب مارچ میں آپ پھر دیکھیں گے کہ جو بھی اس وقت قریبی لوگ بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ انحراف کر جائیں گے، جو کہ پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے کہ ایک سیاستدان کے خلاف لوگ کرتے ہیں. اچھا، وہ تو سارے یہ ان کے یار دوست کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب تو کسی کی سنتے نہیں ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. لیکن لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، قریب ہیں. آپ کی جو رائے ہے کہ وہ اس لحاظ سے مزاجن وہ ایسے ہی ہیں کہ نہیں کسی کی سن رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کی صورتحال ہے اس کے مطابق تو لوگوں کا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا ہے ان کے ساتھ، سیاسی طور پر قریب ہیں. میں انہی کی ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹکریں گے، ان کو دوست ٹکریں گے اور مارچ میں ٹکریں گے اور دھوکہ دیں گے. مطلب وہ جو اس کی جولیس سیزر کی لائن ہے، شیکسپیئر کی لائن جو ہے نا جولیس سیزر والی، وہ جو اس کو کہا تھا یہ نجومی نے کہ beware the ideas of March. It is coming. ideas is coming آپ کہہ رہے ہیں. Ideas is coming, sir. You are very right. آپ نے صحیح تاریخی لحاظ سے آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے اس بات کی. آپ اور میں لٹریچر کے اسٹوڈنٹ بھی تو ہیں. کہنا چاہیے اس کو. اور پچھلی دفعہ بھی آئیڈیز ہی ہوئی ہے. وہ 15 مارچ والے دن اس پہ سیزر پہ حملہ ہوا تھا تو ویری کیئرفل. اس نے پہلے بتا دیا تھا نجومی نے. ایز اے اسٹرالوجر آئی فیل کہ یہ جو مارچ کا مہینہ ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے عمران خان کے لیے. ہاں، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، واضح دھوکہ دے رہا ہے، یا صحت خراب ہو جائے گی، اللہ نہ کرے. اچھا، تو اس پہ یہ الیکشن کی کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اٹینشن سر اگر ہو گئے تو بھی پرابلم آ رہا ہے پاکستان کے لیے. اچھا. اگر نہ ہوئی وہ تو ہے ہی پرابلم. تو اٹینشن از ناٹ گوئنگ ٹو سالو، اٹ از رادر گوئنگ ٹو کریٹ پرابلم فار اس. مطلب آگے کھائیے پلانٹ کے روح سے، آگے کھائیے پیچھے سمندر ہے، کوئی رستہ نہیں ہے. سر آپ نے بہت اچھی بات کی. صحیح ہے، الیکشن ہمارے مسائل بڑھانے والا ہے، بڑھائے گا. یہ نواز شریف صاحب کی کیا قسمت دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف کے بظاہر ان کا ذائقہ، ہاں میں بول نہ جاؤں، ان کا ذائقہ آپ نے بنایا ہوا ہے اور آپ کو اسپیشلی لے بھی گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں. میرا خیال انور یہ زاہد صاحب لے گئے تھے، زاہد انور صاحب، وہ پرنسپل سیکرٹری تھے. کیا نام تھا وہ جو آتے تھے، ایک صاحب جو مجھے لے گئے تھے اس زمانے میں، وہ میریٹ اپنے پی سی ہوٹل میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ مجھ سے وہ لے گئے، اپنا نواز شریف کے گھر لے گئے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی آپ کو تاریخ پیدائشی ملی ہیں وہ صحیح نہیں تھی. میں نے نواز شریف صاحب کی جو والدہ ہے اس سے یہ صحیح تاریخ لایا ہوں، ذائچہ بنائے. اچھا. اور وہ مجھے ذائچہ بنوا رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں لے جا کر. ٹھیک. تو اس ناچیز نے ذائچہ بنایا. ذائچہ بنانے کے بعد میں نے ان صاحب سے کہا
کہ یہ تو ذائچہ ایسا ہے کہ 2 سال کے لیے آپ کہہ رہی ہیں 15 سال نہیں جائیں گے، یہ تو 2 سال کے بعد معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ آپ نے بتا دیا. تو وہ مجھے کہنے لگے ایسے انہوں نے کہا کہ وہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تم وزیر ہاؤس میں آئے ہوئے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. میں نے اسی کا جواب دینا ہے. آپ نے انہوں نے کہا ذائچہ بنوایا ہے نا، وہ تو 15 سال تو 15 رہ کے وہ 2 سال بھی نہیں نکالنے والے. اچھا. اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پھر مشرف نے شاید ان کو بعد میں دبوچا تھا. مطلب آپ 1998 کی بات، 97 تو 98 کی وہ بات کہنے کر رہے لگے فوراً اٹھ کے میری جیب میں پیسے ڈالے. میں کرتا رہا. کہنے لگے اٹھیں میرے ساتھ چلیں. اچھا. اور انہوں نے فوراً جلدی مجھے اٹھا کے وہ مجھے ہاسٹل میں چھوڑ گئے تو کہ نواز تم شریف اس سے قابل ملاقات نہیں ہو کہ کر رہے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر ذائچے بناؤ اور اس طرح بات کرو. مجھے انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا تم ابھی میں اندر لے جاؤں ان سے بات کرو گے؟ میں نے کہا جی آپ لے جائیں، جو کچھ ذائچہ کہہ رہا ہے میں تو کہہ دوں گا. انہوں نے کہا نہ اٹھو یہاں سے نکلو. وہ مجھے لے گئے. اچھا. وہ ان کے بڑے میرے دوست بھائی جو ہیں پیر صاحب، ان کے بہت قریبی تھے، ان کے گھر بھی آتا جاتے تھے، ہر وقت ملاقات ہوتی تھی. ادھر بھی اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑھاپے کی وجہ سے میں کوئی نسیان کا مریض ہو چکا ہوں. اچھا میرا خیال ہے اگر میں صحیح سمجھا ہوں آپ حمید کدوئی کی بات کر رہے ہیں. میں بھی کدوائی. ہاں کدوئی صاحب تھے، حمید کدوئی. آپ نے صحیح اپنا صحیح اندازہ لگا، وہ کدوائی تھے. ہاں. وہ ہی لے گئے تھے اور وہ مجھے وہاں سے بھگا کے لے. انہوں نے کہا نہیں نکلو یہاں سے، وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر یہ باتیں کر رہے ہو، اور تمہیں تو یہ جو میں کھانا کھلا رہا ہوں یہ بھی یوں ایسے. میں نے کھانا چھوڑ دیا. اچھا. میں نے کہا جتنا کھایا بس میرے آدمی کے لیے اتنی کافی. اچھا انہوں نے کھانے کا تو اس طرح ہنسی اسی کے موڈ میں اپنا آپ کو فیس سیونگ والی بات ہے کہتے ہیں نکلو. تو فیس سیونگ کے لیے میں ہنستا کھیلتا باہر آیا. انہوں نے مجھے کار میں بٹھایا اور سیدھا مجھے ہاسٹل میں چھوڑ گئے. کہتے ہیں آپ کو ابھی ذائچہ بنانے کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے گھر پہنچا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ ذائچے کو آپ چھوڑیں. آئی ایم ان مائی. اچھا جب پھر 12 اکتوبر ہوا پھر نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے، جیل میں چلے گئے بیچاروں پہ. یار تاریخ وائز تو میں نے نہیں بات کی تھی، لیکن میں نے یہ ضرور کہا اس تھا. کے بعد حمید کدوئی صاحب نے دوبارہ آپ سے ملاقات نہیں کی جب سب کچھ ہو گیا؟ عرصہ ہوا پھر نہیں ملے کدوائی صاحب. اچھا 2-3 سال ہو گیا پھر کدوائی صاحب نہیں ملے. نہیں ملے. جی ادھر ہی ملتے تھے، ان کے یہاں ہی ملاقات ہوتی تھی. میں پی سی ہوٹل میں ان دنوں بیٹھتا تھا ایز اے اسٹرالوجر، تو وہاں پر بھی 1-2 دفعہ، بلکہ وہاں رہتے تھے وہ اوپر کے کمرے میں. آشوانی صاحب کی وجہ انہوں نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا آشوانی صاحب نے. تو وہ صبح شام ملاقات ہوتی تھی. ان کے یہاں بھی ملاقات ہوئی، پیر صاحب کے یہاں بھی. اچھا میں اس پہ ابھی آتا ہوں دوبارہ واپس اس پہ. آپ نے طارق چودھری صاحب، سینیٹر طارق چودھری صاحب جو ہمارے دوست ہیں، ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں تو پیشین گوئی ہوئی تھی 27 دسمبر سے پہلے جب بینظیر بھٹو صاحبہ قتل ہوئی تھیں. اس وقت بھی تو آپ نے ان کو بتایا میں تھا. چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ پھر. میں نے کہا سر کہ آپ نے طارق چودھری صاحب کو بھی بتایا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان آ رہی تھیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. بالکل بتایا تھا جی. اور آپ نے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ ان کو کہیں خیال کریں، اور ان کا شاید رابطہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں. وہ کیا کہانی تھی ذرا بتائیں پلوٹو گے؟ اور سورج کی مخالفت لگ ہوئی تھی بے نظیر کے ذائچے میں. اچھا. تو جب پلوٹو اور سورج کی مخالفت ہوتی ہے تو اس قسم کا خطرہ ہوتا ہے جان کو. تو میں نے کوئی 3-4 دن پہلے پیر صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، ان سب کو میں نے کہا کہ بے نظیر جا رہی ہے. مطلب آپ نے طارق یہاں پہ یہ طارق پیر زادہ صاحب کو بتایا، آپ نے ان طارق چودھری صاحب کو بتایا، سینیٹر ہمارے فیصل آباد والے. اگر آپ میرے اس وقت قریب ہوتے تو ظاہر آپ کو بتانا تھا میری بات کہ یہ صورتحال بن رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اور وہ پھر ایسے ہی ہوا کہ جناب بیٹھے بیٹھے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ایز اے اسٹرالوجر میں اپنے اس ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا پنڈی. تو یہ خبر آئی کہ بے نظیر کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے لپیٹ لیے. تو یہ خبر سنی اور وہ پلوٹو کا اور سورج کا مقابلہ لگا ہوا تھا ان کے ذائچے میں جس دن یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ جو مقابلہ پلوٹو کا سورج کو ہوتا ہے بڑا انسان کو یا تو توانائی بالکل ہی کم ہو جاتی ہے، آدمی کو لو بلڈ پریشر کا وہ خطرہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ ویسے جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو میں نے اس ذائچے کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی دوستوں سے کہا کہ اس قسم کے واقعے کا امکان ہے، کبھی امکان ہے، یہ خطرہ ہے. یہ گواہ ہیں یہ. ہاں جی وہ پھر واقعی ان کا جو ذائچہ تھا اور یہ طارق چودھری سب کو بتایا.
ان کے سب کے ساتھ بات ہوئی کہ اس قسم کا امکان ہے بھائی، اور یہ بات ہو سکتی ہے. اچھا، یہ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ان کے یہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. آپ نے تو زیچہ پڑھا ہوا ہے ان کا. ان کے پلانٹ نواز شریف صاحب کے اب حق میں آئے ہوئے ہیں، اچھا. لیکن وہ پرماننٹ حق میں نہیں آئے ہوئے. بعد میں کوئی اور بحران وغیرہ آنے کی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک ستارہ ایسا آ چکا ہے جس سے بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، پاکستان وہ ان پر بھی اثر انداز ہوگا. چنانچہ یہ کوئی ان کا وزیر اعظم بنا کوئی مستقل فیچر یا مستقل وہ نہیں ہے بات، لیکن وقتی طور پر اس قسم کے پلانٹ آئے ہوئے ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے وہ خود بھی بڑے پر امید ہیں اور بھرپور توانائی اللہ تعالیٰ نے ان بھرپور توانائی سے نوازا ہوا ہے، اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. اچھا، لیکن یہ مستقل نہیں ہے. مطلب ہے وہ الیکشن جیت رہے ہیں، الیکشن کے بعد وزیر اعظم بن رہے ہیں، یہ بعد کے مسئلے ہیں، سال 1.5 سال بعد. ان کے بارے میں ویسے کہا بھی جاتا ہے سال نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی شاید یہ گڑبڑ شروع ہو جائے. پلانٹ ایسے آئے ہوئے ہیں کہ سال 2 سال کے بعد نہیں، یہ پہلی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. کوئی فوج کے ساتھ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یا عمران خان صاحب بہر آ کے کوئی نئی موومنٹ چلائیں گے، کوئی نیا پرابلم، جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحریک چلائیں گے، لیکن وہ اتنا بحران پیدا ہونے والا ہے پاکستان میں. یہ جو پلانٹ کی تبدیلی آنے والی ہے، اتنا بحران پیدا ہوگا کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ بڑی مشکل سے اسے نبرد آزما ہو سکے گا، بڑی مشکل سے. یہ کون سے پلانٹ ہیں، تاکہ عام اگر کوئی تھوڑے سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اسٹرالوجی میں، یہ کون سے پلانٹ کی کب وہ صرف چینجز ایک ہی پلانٹ ایسا ہے جی، اس پلانٹ کا نام ہے پلوٹو. اچھا. وہ پاکستان کے مخالف آ رہا ہے، اور اس کے مخالف آنے کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی بحران بنے گا، اور وہ ڈسٹرائے کرتا ہے، واقعات ایسے دے گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا جائے گا. اور وہ آپ خود اندازہ لگا لیں گے 1 سال کے اندر کہ اس کے آنے کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہو رہا. ویسے ان 75-76 سالوں میں کبھی کوئی دور رہا ہے پاکستان کے لیے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، آپ ان واقعات کو، ان بحرانوں کو اور ضرب دے دیں. اچھا. کیونکہ وہ پاکستان تو پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام کا کوئی سیاسی استحکام اپنی جگہ سے ہلنے والا ہے. پہلے بھی نہیں ہے، اس وقت کون سا سیاسی بہت زیادہ ہل چکا ہے، اب مزید ہلے گا. یہ جو ان کی، میں آپ سے بھی ابھی کہہ رہا تھا کہ ابھی جو حالات بننے والے ہیں، آپ چونکہ کالم لکھتے ہیں اور آپ کے کالم کا چونکہ وہ حاصل ہے، توجہ حاصل ہے لوگوں کی، تو آپ کالم لکھیں، آپ اس چیز پر اپنی قلم آزمائی کریں کہ حالات پہلے ہی ایسے ہو چکے ہیں، اوپر سے ایک ایسا پلانٹ آ رہا ہے جو ان حالات میں مزید خلفشاری پیدا کر دے گا. اچھا، بلاول کے بارے میں کبھی کوئی ان کا زیچہ آیا؟ بلاول کے بارے میں وقتی طور پر پلانٹ ہیں. اچھا. لیکن پلانٹ جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جو ان کو اقتدار نہیں ملتا. مطلب وزیر اعظم نہیں بنتے وہ؟ ہاں جی، وزیر اعظم نہیں بن رہے، لیکن کافی حد تک پلانٹ اور حق میں، جس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ پذیرائی ملتی ہے ان کو، بس اتنی ہے. ان کے کوئی وزیر اعظم بننے کے چانس ہے اپنی ماں کی طرح، نانے کی طرح، ذوالفقار علی آئی بھٹو ڈونٹ صاحب؟ تھنک ان کا اتنا چانس نہیں ہے. عمران خان کا چانس ہے دوبارہ بننے کا؟ عمران خان کا اور نواز شریف کے چانس ان کا جی، اگر چانسز کی بات کریں دیکھا جائے تو یا نواز شریف کا ہے یا مریم نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیوچر کی وہ پرائم منسٹر ہیں، یا وہ مریم نواز صاحب کے اپنے مزاج کے حساب سے ٹیمپرامنٹلی شی از انفٹ ٹو گورن. اچھا، ان کا سٹار جو ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی آپ کا، میں چھوٹی موٹی آپ سے بھی ہم نے جھوٹا کھایا ہوا ہے، پیا ہوا ہے. وہ ان کے اپنے والد سے بہت زیادہ اختلاف ہے. ان کی 28 اکتوبر ہے، اینڈ شی از جی جی مجھے اسکارپین. پتہ ہے 28 اکتوبر ہے، اینڈ شی از اور ان کے اسکارپین. اپنے والد سے اختلاف ہیں. اچھا، وہ اسکارپین ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا میں بیک گراؤنڈ لے کے آپ سے کامنٹ چاہتا ہوں. وہ اسکارپین ہے، اور یہ اسکارپین سٹار جو اندرا گاندھی صاحبہ کا تھا، یہ پرائم منسٹر یہ نہرو صاحب کا تھا، یہ وہ سردار پٹیل کا تھا، نہیں ہاں ان کا بھی بتایا جاتا ہے، if I'm not wrong. اس کے بعد ابوالکلام آزاد صاحب کا تھا، بلکہ یہ نہرو صاحب کی سسٹر جو تھیں ان کا بھی یہ تھا، ہلری کلنٹن کا تھا، کنڈولیزا رائس کا تھا، جو بڑی پاورفل خواتین رہی ہیں جن کے نام لے رہا ہوں. لیکن جو ان کی ذائقے میں جو ان کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں مریم صاحبہ کے، وہ اتنے طبیعت سخت ضرور نظر آتی ہے، سخت برہم رہنا، سخت طبیعت، تلخی، یہ ان کے ذائقے میں واضح نظر آ رہی ہے. لیکن باقی پلانٹ اتنی مدد نہیں کر رہے جتنے کہ ان خواتین کے ذائقے میں باقی پلانٹ کی
مدد حاصل ہے. مطلب ان کا تو یہ صرف ایک پلانٹ سے نہیں، پوری پلانٹ کو تجزیہ کرنا پڑتا ہے، اوکے اور پورے پلانٹ کو دیکھ کر ایک رائے قائم کرنی پڑتی ہے جس کا نام ہے اسٹرالوجر. اوکے لائک یو لائک نو مسٹر ناٹ لائک می لائک نیسسریلی. مسٹر غنی جوید صاحب، آپ ماشاءاللہ سر بڑا نام ہے، بڑا آداب. 90 سال کی عمر میں میں بھی آپ آپ کا عرض کروں ذہن اتنا ایکٹیو کہ ہے. مریم صاحبہ کے ستارے ترشی مزاج کی وجہ سے شاید وہ آگے نہ بڑھ سکیں. اچھا جی میں یہ کہتا رہتا ہوں، اور ان کے پھر میں بظاہر یہ نہیں کسی کو احساس ہوتا، پلانٹ کی وجہ سے یہ احساس ہے کہ ان کے والدین سے بھی اختلاف ہے. والد صاحب سے بھی ہے، بالکل ہیں جی. لیکن کہا جاتا ہے والد صاحب تو وہی کرتے تھے جو ان کو مریم نواز صاحبہ کہتے تھے. یہ پارٹی میں اور پاکستان میں میڈیا میں تو یہ امیج ہے کہ مریم صاحبہ ان کو وہ کرتی ہیں اور والد صاحب وہی کرتے ہیں، نواز شریف صاحب جو مریم صاحبہ ان کو کہتی ہیں. تو بہرحال جی جس طرح بھی آپ سمجھیں، پلانٹ کرو سے جو صورتحال ہے وہ میں نے واضح کر دی ہے کہ وہ اس حد تک بٹر ہے، اتنی اس میں تلخی ہے یا اتنی اس کے مزاج میں انتہا پسندی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ باپ سے بھی اختلاف کرنے سے نہیں رہتی. وہ تو ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، آپ میرے بچوں کو ملے ہوئے ہیں، پیار کیا اور پتہ ہے آج آپ کو. کل میں وہ تو یہ ہمارے بھی بچے جرت بھی کر کرتے ہیں سر. میں یہ جرت کر رہا ہوں کہ ان کے آج کل 2-3 سال سے خامد سے بھی اختلاف ہے. اچھا لیکن یہ چونکہ وہ ان لوگوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام تک نہیں پہنچتی بات. چنانچہ عوام تک تو یہ نہیں، لیکن آسٹریلیا کے لیے جو کچھ مجھے محسوس ہوا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ گستاخی کر رہا ہوں. آپ کو لگا نہیں ہے کہ مطلب مریم پہ خود کیسز بنے، جیل میں گئیں، خود گئیں مریم، اس کے بعد ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیل میں گئے، کیپٹن صفدر جی صاحب. بالکل. وہ اچھا پھر والد صاحب نواز شریف صاحب جیل میں گئے، پھر والدہ کی ڈیتھ لندن میں ہوئی. 2019 سے ایک ان کا پلانٹ ان کے خلاف آیا ہوا ہے. تو اس نے کب تک مریم چل کے رہا ہے؟ 2019 سے ایک پلانٹ خلاف آیا ہوا ہے، اور وہ پلانٹ جولائی 2025 تک رہے گا ان کے خلاف. ابھی ایک تو یہ اتار چڑھو آتا رہے گا. 2025 کے بعد کیا ہوگا مریم؟ 2025 کے بعد جو ستارہ ایسا ہے وہ پھر ان کی لائف بالکل اور چینج ہو جائے گی. وہ ایک اور ہی رخ اختیار کرے گی، وہ کاروباری رخ اختیار کریں، شراکت کاری کریں، جو بھی وہ اس طرف ستارہ نکل جائے گا. اچھا ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں مریم نواز صاحبہ، کہا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کو امیدوار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کا سر حکمرانی ان کا؟ کی مجھے تاریخ پیدائش نہیں پتہ. وہ 28 اکتوبر ہے سر، کن کی؟ مریم نواز صاحبہ کی. نو سر ناٹ یٹ. اچھا ہاں جی، وہ تو ابھی مئی آئے گا تو پھر مقابلہ آ جائے گا. نہیں ہم اور اگر اس نے قسمت نے اس طرح جیسے آپ نے سوال کیا ہے، اگر اس نے ایسا ہونا ہی ہے تو وہ مئی میں ہی پتہ چل جائے گا، اس کے بعد پھر نہیں ہوگا. نہیں، الیکشن تو فروری میں ہو رہے ہیں، 1 مہینے بعد سر ہو یہ رہے ہیں. مئی میں پلانٹ آ رہا ہے ان کے رہنے کا یا جانے کا. اچھا جی اقتدار کے حوالے سے. رائٹ. تو شہباز شریف صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ان کے کبھی آپ نے بس زیچہ سر بنایا؟ مجھے صحیح تاریخ پیدائش نہیں پتہ سر. اچھا ویسے وہ بھی میں لبرل نے ہیں. 2-3 دفعہ کوشش کی ہے. میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ان کی سپتمبر 24 یا 26 کے 23 قریب ہے. 23 ستمبر کوئی اسی طرح کی ہے کوئی. صاحب کے بھی 23 ستمبر ہے ان کے بھی، مجھے یہی کہا گیا ہے، لیکن حالات نہیں ملتے. اچھا اچھا وہ بھی تو وزیر اعظم بن گئے تھے سر. سر ان کی جو مجھے دی، میں نے ذائچہ بنایا تو وہ ذائچے میں کچھ اور آ رہا تھا اور ادھر وہ وزیر اعظم بن رہے تھے. اچھا آصف علی زرداری صاحب بھی دوبارہ صدر بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، ان کی کیا امید لگتی ہے؟ سر زرداری صاحب کے جو پلانٹ نے جو جوہر دکھانے تھے، یا جو زرداری صاحب نے بننا تھا، یا جو زرداری صاحب نے حیثیت اختیار کی سیاسی طور پر، وہ پلانٹ اب جا رہا ہے. بس ان کا اب کوئی زرداری صاحب کی وہ نہیں بات رہے گی جو کہ پچھلے 15 سال سے تھی. زرداری صاحب پہ بھاری وہ نعرہ ختم جو ہو رہا ہے. وہ یہ بالکل امپریشن ختم ہونے والا ہے. لیکن وہ تو کنگ میکر رہے ہیں سر. ان کا لڑکا بنے یا نہ بنے دیٹس انادر اسٹوری. لیکن زرداری صاحب کا پلانٹ جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بھاری کہتے تھے اور یہ وہ سر ان کی صورتحال بدل جائے گی. اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی امپارٹنس آئے آگے الیکشن کے بعد. ہاں جی آئی ڈونٹ تھنک. جیسے کہ تاریخ پیدائش ان کی ہمیں دی گئی ہے اس کے مطابق میرا خیال 24 جولائی ہے ان کی شاید. جی 25 جی کوئی کو ایسے دی ہی گئی. ہے، وہ بھی لیو ہے میرا خیال لیو. اس کے مطابق ان کی 26 ہے. وہ طارق پیر زادہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 26. ہاں وہ امپارٹنس 26 نہیں رہے جولائی گی ہے. زرداری صاحب کی جو پہلے تھی وہ نہیں تھی. وہ گئی. اچھا مولانا فضل الرحمان بھی بننا چاہتے، کبھی ان کے آپ نے ان کے مولانا صاحبان کے بھی زیچے کبھی دیکھے، کبھی بنائے؟ ہاں جی جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے مجھے 2 چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، 3 چیزیں. نمبر 1 وہ جوزہ ہیں
जेमिनाई अच्छा है। जमनाई है, ओके। नंबर 2, वो अब किसी बाहर मुल्क से या किसी बाहर मुल्क की जो मामलात है उनसे उनका वाबस्ता होना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है अच्छा, अगले आने वाले सालों में। ओके। नंबर 3, इल्मी तौर पर भी वो कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ूं। तो ये 3 तब्दीलियां उनकी ज़िंदगी अच्छा, में आने उनको वाली मौलाना हैं। फजल रहमान साहब को बचपन से शौक है मैं वजीर आजम बनूं या सदर बनूं, वो कोई उनका वक्ती तौर पर ये चांसेस इस हैं? तरह नहीं नज़र आ रहा सर। उनके सदर वजीर आजम नहीं के सर, कोई नॉट चांसेस येट। नहीं है? अच्छा, आपके दोस्त, पुराने दोस्त पिंडीवाल हमारे शेख रशीद साहब आपके बड़ी हैं, लंगोटिया हैं आपके, उनकी क्या खबरें हैं? सर उनकी तारीख पैदाइश मुझे उन्होंने 2-3 दफ़ा आए वो मेरे पास, जायचा मैंने बनाया लेकिन मैं भूल गया हूँ। मेरा ख्याल है आप यारी दोस्ती में थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं, बता नहीं रहे हमें, बाकी सबके सच याद सर है नहीं नहीं, आपको। मैं आप लोगों के ऐसे सामने नहीं, ऐसे सर डंडी, मैं आप लोगों के सामने डंडे नहीं मार सकता। ऐसे मजाक में कह रहा था मैं सर जी। ना अब मैं मजाक में भी नहीं मार सकता। नहीं, बाकी सबके सच याद है, नहीं सर तरीके मैं याद भूल है। गया हूँ। वो 2-3 दफ़ा आए हैं मेरे पास शेख रशीद साहब। एक दफ़ा पीर साहब उनके पास भी मुझे ले गए, अच्छा, तो उन्होंने तारीख पैदाइश मुझे बताई, मैंने जायचा बनाया है। और पहली दफ़ा जब आए तो वो आकर मेरे पास माँ को याद करके रोते रहे वो तो हर कोई माँ को याद कि करता मेरी है। माँ चली गई है, अब मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, वो जेल में थे, वो मैंने बड़े कहा उदास उसमें थे। मैंने कहा जी जेल आप में जब उदास death हुई थी। जो हैं ये ठीक हैं, आप हाँ, नहीं, आपकी माँ माँ के चली लिए- गई, माँ तो लेकिन माँ आपकी थी। अभी सियासत है, अच्छा, अभी आप सियासत में आएंगे। ये जब इनकी माँ मरी थी उस वक्त जेल किसी में, होटल गए थे मेरे पास। ये बहावलपुर जेल में थे मेरा ख्याल है जब इनकी वालदा की डेथ हुई थी शेख साहब की। ये बहावलपुर जेल में थे, बेनजीर भुट्टो दौर में थे, इनको वहाँ पे कैद किया जब गया वो था। उस वक्त बराबर बाहर थे और वो पीसी होटल आए थे मेरे पास ओके, और बैठे रहे 1 घंटा और माँ की बातें करते रहे और बड़े उदास थे कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ होना था हो गया, मेरी वालदा चली गई, अब कुछ नहीं होगा। मैंने कहा आपकी वालदा की जो अहमियत है वो आपकी बातों से जो वाज़ह नज़र आ रही है, ये ठीक है कि वाज़ह वाकई बड़ी अहमियत वाली हैं, उनके जाने से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जहाँ तक आपकी सियासी ज़िंदगी के तल्लुक़ है, आप अभी सियासत करेंगे। आगे भी है चांस इनका शेख साहब का? जी सर, मैं कि शेख रशीद साहब का आगे भी कुछ चांस है उस पॉलिटिक्स में? बहुत कम। तो इलेक्शन नहीं जीत रहे वो फिर? मुमकिन है जीत जाए, लेकिन सियासी तौर पर आप कह रहे हैं कि आगे लाइफ है, आई डोंट थिंक। बस सियासी लाइफ गम नजर आ रही है हाँ, आपको? कम नज़र आ रही है शेख रशीद साहब की। बाकी वो आपको पता है कि इस हद तक इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस हद तक ये इस मैदान में है कि वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इक़्तिदार का जो आपने सवाल उठाया है वो अब कम नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये भी मशहूर था यहाँ पे या सियासी और सहाफ़ती हलकों में कि शेख रशीद साहब आपको फ़ोन करके पाकिस्तान के सियासी हालात पूछ के फिर वो लोग टीवी पे, वो टीवी चैनल्स पे वो पेशीन गोया करते थे, आपसे सारा जायज़ा लिया, हालात लिए और उसके फॉरगेट बाद। अबाउट इट। अच्छा, हाँ, मैं अब क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने ही कुछ सोच समझ कर कहते होंगे। अच्छा, जब उन्होंने कुछ ज़ैचे बनवाए शेख साहब ने आपसे, बीइंग ए शेख ऑन ए लाइटर नोट, कोई उन्होंने आपको नजराना भी पेश किया जो वैसे बनता है? साफ ज़रा आपका इल्म है, स्किल है। नजराना भी दिया और वो बाकी भी और कुछ साथ में टाइम मुठियाँ बहुत लाते थे। चलो, दैट्स गुड। और लेकिन मैं चूँकि पीसी होटल में बैठता था तो मुझे इतफाक ऐसा होता था कि वो 1-2 महीने के बाद उनका वहाँ गुजर था, आना जाना, तो मैं हैरान हो जाता था कि ऐसे मेरे पास से गुजरते हैं जैसे उन्होंने मैं जानते ही नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल ही पहचानते ही नहीं थे। मैं भी चुप रहता था, लेकिन हैरत होती थी कि अभी कल आए हैं और ज़ाती बातें करते रहे मेरे साथ, अपनी वालदा को याद करके कि इतना अफसोस कर रहे थे, बहुत ही उदास थे शेख साहब। तो मैंने उनको कहा कि आपकी माँ आपको दुआएं देकर गई हैं, आप फिक्र न करें, आपकी सूरत आप बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। मतलब आप उनको तसल्लियाँ देते रहे, मुहब्बतें, उनका गम शेयर करते रहे और वो साथ से गुजर गए और गुजर का मेरा हाल तक जो कुछ हुआ मैं आपको वाज़ह वो बता शेर रहा है ना, हूँ। मुझे हालांकि शेर नहीं आता साथ, वो कैसे पीरज़ादा साहब जैसे आप कि जरा उन्होंने मेरे साथ, तो बस ठीक है भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ जी। मैं उनको वो मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना ना, पूछा। बिल्कुल ठीक आपने, मुझे ये कहना चाहिए था। हाँ, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, एक दिन पहले बैठ के सारी जाती और आपने उनको हौसले। बहरहाल दैट्स वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर, काम पड़ जाए हमें लोगों से तो और वजह होती है, ना हो तो ना हो चीज़ें हो। हाँ जी, पास बिल्कुल मैं वहाँ उधर ही बैठता था एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो वो जब आए तो जैसे मैंने अर्ज किया है वो अपने हाल में आए और अपने हाल में आगे निकल गए। बारा सर, प्रोफेसर साहब, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ
डिस्कशन एंड टॉक्स। आई होप कि हमारे जो सुनने और देखने वाले हैं उन्होंने आपकी इतनी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट आपकी ये बात है, यू डोंट टेक प्रिजनर्स। वेल सर, मेरा ख्याल इंग्लिश का एक ना बड़ा खूबसूरत ये कोट है कि सम टाइम यू डोंट टेक प्रिजनर्स। आप कैदी नहीं बनाते, सीधी बात करते हो। अब मैं आगे नहीं जाना चाह रहा। आपकी क्वालिटी है कि आप भी सीधी ब्लंट बात करते हैं, किसी को पसंद आए ना आए ना करे, यू आर शायद इसलिए आपका दोस्त हूँ, आप भी तो ऐसे ही हैं। और मैंने बड़ी इसके लिए आपकी तरह मुश्किलें भी देखी हैं, आपको तो पता ही शायद है इसलिए हमें एक दूसरे की ये बातें पसंद है। तो जैसे आप फरमा रहे हैं ऐसे ही बात करनी चाहिए, जो कुछ है वाज़ेह बरमला कह दें। इसीलिए हमीद खुदवई साहब आपको उठवा के लाए थे ना, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि कैसे उठो उठो उठो, वज़ीर आज़म हाउस में बैठी हो, तुम इतना नहीं पता कि ये तुम क्या कह रहे हो। वो 15 साल की बात कर रहे हैं, तुम कहते हो ये 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे, निकलो यहाँ से। उन्होंने समझदारी की ना कि बादशाह के, जब वो कहते हैं बादशाह के दरबार में बिल्कुल जाएं, वैसे ही हुआ बाद में। उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं। अब आपने वजीर आज़म नवाज शरीफ को मिलकर कहना था कि भाई साहब 2 साल बाद आप हथकड़ियों में जकड़े, हुकूमत भी गई, इक़्तिदार भी किया और जेल में जाएंगे, 10 साल बहर जाएंगे, तो उन्होंने साहब से नाराज़ होना था। वो तो बड़ा ही मूड खराब हुआ उनका, भाई साहब को मुझे यहाँ छोड़ गए। और मेरा ख्याल है वहद लकी वो हैं, आप मेरा ख्याल वहद लकी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है नवाज शरीफ साहब की, जो सबको पता है 25 दिसंबर उन्होंने हारे को बताई हुई है। अच्छा, तो उसी हिसाब से। अच्छा, आप जब हिसाब करते आपको लगता है कि वो है, बाज़ लोग एतराज़ भी करते हैं कि क्योंकि ये 25 दिसंबर हो गई, इस तरह की डेट्स को लोग वो रख लेते हैं, 1 जनवरी रख लेते हैं, या और इस तरह की डेट्स, कोई 14 अगस्त कर लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें। इज इट ट्रू है यार? नहीं सर, इनकी जो लाइन है और तरह की है एस्ट्रोलॉजिकली, ये और पाए कि इनकी सियासत की बुनियाद और है। हर सियासतदान की बुनियाद और होती है, समझना पड़ता है कि ये किस नुक्ता नज़र से सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा था तो कि नवाज शरीफ की जो सियासत है उसकी वजह से कितने वो कई दफ़ा अपने उसी सियासत का शिकार हो चुके हैं। और अभी फिर होंगे, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ, ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट की, तो ज़ाहिर है फिर वही नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं ऐसा कहना नहीं चाहता। अल्लाह करे वो कामयाब हों, मुल्क की खिदमत करें और अपना नाम बनाएं। राइट। तो लास्टली सर, एज ए पाकिस्तानी मैं तो इमरान खान का क्या फ्यूचर है? लास्टली इमरान खान का जो फ्यूचर है बन चुका है। ही इज़ ए पीपल्स मैन। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। ही इज़ नाउ ए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट, लेजेंड। मैन, हाँ जी, बात जितना भी कह सकें वो ही हैज़ बिकम। और ये कि जेल में जाने के बाद जो कुछ वैसे मज़ीद उन्होंने साबित कर दिया है कि आई एम मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ एक्शन। तो उनका अच्छा, लोग जेल में जाते हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं, वो जेल से रिफॉर्म होके वापस आते हैं, मैच्योर होके, वाइज होके। नेल्सन मंडेला गए, नेहरू साहब गए, गांधी साहब गए, और भी बड़े सारे, एक लंबी लिस्ट है जिसमें गए। उनके क्योंकि हामी जो हैं वो उनको उसी लीग में लेकर जाते हैं, नाकदीन जो हैं वो किसी और साइड पे लेकर जाते हैं। नहीं जनाब के खान साहब पे केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, बला बला। ना नेहरू साहब पे थे, ना गांधी साहब पे थे, ना नेल्सन मंडेला पे थे, वो तो पॉलिटिकल प्रिजनर टाइप थे। ये डिफरेंट प्रिजनर हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, मैं दोनों साइड बता रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है? खान साहब, उनका ज़ैचा देखा हुआ है, समझा हुआ है, शख्सियत, चीज़ें उनमें बदलने की, चेंज करने की कैपेसिटी है, या वापस आएंगे तो ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे? अपना सर जी, उनमें बड़ी अभी प्लानट के रूह से देखा जाए तो उनमें सियासी तौर पर बड़ा इस्तेकाम है आगे। सियासी तौर पर वो आगे चलेंगे, ठीक, और अपने करैक्टर की बुनियाद पर चलेंगे, अपने असूलों की बुनियाद पर चलेंगे। और ऐसे सियासतदान को हमेशा आजमाइशों से वास्ता पड़ता है। वो इमरान साहब को आजमाइशों से वास्ता पड़ा हुआ है। तो 22 मेरे नज़दीक मई में उनको इक़्तिदार आना चाहिए दोबारा। ये अगले साल वाला मई, ये जो मई है 2024 का, 2024 का बता रहे हैं। इस मई में मैंने तो ज़ैचे के मुताबिक बात करनी है। तो ज़ैचे के मुताबिक मई में इक़्तिदार आता है, फरवरी मार्च में नहीं आता। तो ये थोड़ी सी नामुमकिन बात नहीं लग रही? लोगों को हजम नहीं होगी कि अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, फरवरी में खान साहब जेल में हैं। जो प्लानट है उसके मुताबिक बात करनी है। आप कह रहे हैं कि उनको ये मई में खान साहब के चांसेस हैं कि वो ना जेल से बाहर निकलेंगे या वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे? तो सर मैं आपसे एक दफ़ा फिर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि
ان کا ذائچہ بنایا جائے, ان کی پراگریسو ہاروسکوپ بنائی جائے واقعات نکالنے کے لیے, تو وہ مئی کا مہینہ آتا ہے. 2024 کے مئی میں اقتدار. میں نے اپنے عزیز دوست میرے چودھری طارق سینیٹر جیکسن ان سے جب کہا تو انہوں نے بھی یہی ریئیکشن ہوا کہ یہ پھر کیا ہوا. میں نے کہا جی مجھے یہ نہیں پتا, مئی میں وہ اقتدار ان کا آ رہا ہے. اوکے, ان کے حامیوں کے لیے تو بہت آپ بڑی بھی خبر ہے. یہی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اچھا, طارق چودھری صاحب کا میرا کیونکہ نہ سٹار بھی تو ایک ہے نا دونوں کا, ہم دونوں کا سٹار بھی ہے کہ طارق چودھری صاحب بھی لیو ہے, میں بھی لیو ہوں, لہٰذا ہمارا ریئیکشن بڑا نیچرل ہے. میں لیو بہت ہیں جی. آپ ایکویرس ہے نا, ایکویرس کی لیو کے ساتھ بڑی بنتی ہے. آئی اٹریکٹ لیو پیپل ٹوارڈ. اس کی ریزن ہے کہ میرا جو وہ ہے اس کو اسینڈنگ کہیں گے, وہ جو اسینڈنگ ہے میرا ایکویرس ہے. آپ نے تو خود اس کے دیٹس آل دی مور good for me at least, as far as my relation with you is concerned. That's the It is reason. stable and it will remain. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر جی, اللہ آپ کو دے. 20 کو آپ کی برتھ ڈے ہے, مناتے ہیں سر. تو پیرزادہ صاحب کو بھی جی سر 28 یہ ساری میں 20 جنوری کا گیا تھا, پھر غلط کہا تھا 28. ساری بھائی 28 جنوری کو آپ کی برتھ ڈے ہے سر. آپ 90 سال کے ہو جائیں گے. 29 کو ہے, 29 جنوری کو. آپ تو مطلب ہے پورے ایک سال کا چکر میں 29 جنوری کو ہے. اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں 90 سال کا ہو جاؤں. انشاءاللہ میں اگر 90 سال سے پختگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے, بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. انسان زندگی میں تجربات اتار چڑھاؤ دیکھتے دکھتے کھپتے کھپاتے جب وہ 90 سال تک پہنچتا ہے تو بہت کچھ سمیٹ کے لے کر آئے وہ ہوتا ہے. اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے آپ کتنے کتاب کے اور رسیاں ہیں لٹریچر کے. میں ان کو جب بھی میں نے ان کو عیاشی کروانی ہوتی تھی نا پروفیسر صاحب کو, تو میں ان کو ساتھ لیتا تھا اور جا کر ہم یہاں پہ سعید بکس میں ہم بکس کی شاپنگ کرتے تھے. اچھا سا کھانا کھاتے تھے, بکس کی میں آج بھی آپ سے یہی کہنے والا ہوں کہ آپ نے کتابوں کا ذکر نہیں کیا. وہ علیحدہ کریں گے, بڑا انٹرویو لیا ہے, وہ علیحدہ کریں گے. اور اتنی نایاب کتابیں آپ نے مجھے دی ہیں. ایسے ہے نا, بہت نایاب. مجھے پیارے. میں آپ سے یہ بات کرنے لگا تھا لیکن آپ نے کتابوں کو آپ ذکر ہی. اور میں بتاؤں آپ کو سب سے پتہ ہے فیوریٹ کون آتھر ہے, وہ ہے اناتولی فرانس. ویل ہے سر, ہم نے اس کی کتابیں, میں کہتا ایک دفعہ امریکہ سے لے آیا تھا, مجھے پتا تھا آپ کو پسند ہے, میں امریکہ سے آپ کے لیے خرید کے لایا تھا. بہرحال آپ اور میں کسی وقت کتابوں پہ علیحدہ گپ ماریں گے. آج ایک تھوڑی سی وہ بات چیت ہوگی. مجھے توقع ہے انشاءاللہ بعد پھر وہ آپ نے یاد تازہ کر دی. وی ول گو اگین. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے, ہم دونوں وی آر بک لورز, تو وہ کتاب لینی چاہیے کیونکہ ہم دونوں لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ نے بھی میرا انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا. جی میرا بھی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز ہے. وہ کوئی کتاب اچھی ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے انشاءاللہ. سر جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب, زندہ رہیں, سلامت رہیں. برتھ ڈے گفٹ دے مجھے کوئی. ہاں ڈیفینیٹ کھانا دیں گے, بلکہ ایسے کام کرتے ہیں ان کو بلواتے ہیں, اس کو طارق چودھری صاحب کو بلواتے ہیں ادھر ہی, اور یہیں پہ طارق پیرزادہ صاحب ہیں. پھر کلب چلیں گے, بیٹھ کے لمبی گپ ماریں گے دوپہر میں, پھر آپ کو گفٹ دیں گے, کھانے کھائیں گے. سر جی ہیپی برتھ ڈے کریں گے. پھر ڈن ہو گیا سر. اوکے سر جی, لو یو سر, تھینک یو.